وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. محترم سامعین، معزز و مشکور اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کے سالانہ انجمن کے موقع پر اس موضوع پر تلفظ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے عجائب وقت۔ محترم سامعین، قبر و مقام ہے جہاں مرنے کے بعد رہنا رہتا ہے۔ بادشاہ یا فقیر، مالداری کی زندگی بسر کرنے والے ہوں یا غریبی، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ہوں یا ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں، بالآخر اسی دو گز زمین میں قیام ہوں گے۔ مرنے کے بعد ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملنے لگے گا۔ کب یا منور ہوگی یا تاریخ، شادہ ہوگی یا تک، اس میں عجاب ہوگا یا ثواب، قبر کا عجاب مرحب ہے، جیسا کہ عجاب قبر کی طرف سے آیت کریمہ صاف اشارہ کرتی ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حق کی باتوں کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں۔ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت کریمہ عجائب قبر کے بارے میں سنیے۔ محترم سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی، اس نے عجائب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور فرمایا اللہ اس کو عجائب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجائب قبر بنا کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس کے بعد میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز میں عجائب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات سے گزر رہے تھے تو آپ نے دو لوگوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عجاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پر عجاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک مساف کی چھٹیوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چوری کرتا تھا۔ محترم سامعین، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم لوگ ساتھ تھے۔ اچانک ایک خچر راستے سے ہٹا اور گزر گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہاں پر 6 یا 5 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان قبروں والوں کو کون کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سب کب موت ہوئے ہیں؟ اس شخص نے کہا یہ سب صرف پر مرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی اور فتنے میں پڑیں گی۔ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تم کو اس سزا کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے طرف متوجہ ہوئے اور فرمائے جہنم کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا جہنم کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا قبر کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا قبر کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا چھپے ہوئے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا چھپے ہوئے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دجال کی فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا دجال کی فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ محترم سامعین، ان تمام حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قدرت دی تھی کہ قبر میں ہونے والے عذاب کو سنتے تھے، جنات اور انسان اسے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن عبرت اور معزت کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عام انسان کو سنا دیتا ہے۔ البتہ جانور قبر کے عذاب کو محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ کبھی جانور قبر سے گزرتے ہوئے پوری طرح سے بلٹ جاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو جان سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔